شفاعت آج ہمیں ایک بہت امپورٹنٹ بات کرنی ہے اور ایک ایسا مسئلے کے بارے سے بات کرنی ہے جس کی وجہ سے ہماری سوسائٹی میں لوگ بہت زیادہ ناخوش بھی ہیں، سٹریس میں بھی مبتلا ہیں، ایک عجیب و غریب قسم کے کمپلیکس میں مبتلا ہو گئے ہیں، فیئر میں بھی آ گئے ہیں. اور ہم بات کرنے جا رہے ہیں جھوٹ کے حوالے سے. لوگ کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ ورک پلیس پہ جھوٹ بولتے ہیں، گھروں میں جھوٹ بولتے ہیں، اور یہ جھوٹ بولنے کی عادت ان کو جوانی میں نہیں آتی. یہ سیدھا اس کا تعلق ہے آپ کے بچپن سے، اور بچپن میں جو آپ نے جھوٹ بولنا شروع کیے، چاہے وہ خوف میں کیے ہوں یا اٹینشن کے لیے جھوٹ بولے ہوں، وہ عادت تو آپ کی طول پکڑ لیتی ہے. شفاعت، وہ والدین جن کو ہم بات بھی کرتے رہتے ہیں کہ اپنے بچوں پہ ٹرسٹ کریں، وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ہم نے مان لیا آپ کی بات. اگلے دن بچہ روتا ہوتا ہے فلانے بچے نے مجھے کوٹ لگا دیا. آپ جاتے ہیں اس کے پیرنٹ سے بات کرتے ہیں، آپ کے بچے نے ہمارے بچے کو مارا، بچہ کہتے ہیں میں ملا ہی نہیں اس سے. وہ کہتے ہیں ہمارے گھر بیٹھا ہوا ہے. پھر آپ نے بچے سے پوچھا تم نے جھوٹ بولا؟ وہ کہتے ہیں ہاں جی میں نے جھوٹ بولا تھا. بچہ اس وقت جھوٹ بول رہا تھا. بعض اوقات بچہ سچ کہہ رہا ہوتا ہے لیکن آپ کہتے ہیں چل جھوٹے، اور اس بچے کا اعتماد شیٹر ہو جاتا ہے. تو کیا اس کے علاوہ شفاعت، بچہ جب کوئی چیز توڑ دیتا ہے اور جس کو ڈر ہوتا ہے کہ مجھے ماں یا باپ ڈانٹے گا، تو وہ اس خوف سے بھی کہ مجھے مار نہ پڑے وہ تب بھی جھوٹ بولتا ہے. یعنی کہ اس کے اندر ایک کہیں نہ کسی فیئر آ جاتا ہے کہ مجھے ڈانٹ پڑے گی یا مار پڑے گی کیونکہ میرے والدین مجھے سنیں گے نہیں، وہ جھوٹ بولتا ہے. تو کنفیوژن ہے بچوں پہ کتنا ٹرسٹ کیا جائے. بچے جھوٹ بولتے ہیں، کتنا بولتے ہیں، کب بولتے ہیں، اور کیوں بولتے ہیں، ان کے سائنس کیا ہیں جھوٹ بولنے کی. والدین کو ریڈ کرنے آنے چاہیے. تو اس حوالے سے ذرا ہم نے والدین سے بات چیت کی کہ جناب والدین کیا کہتے ہیں بچوں کے جھوٹ کے حوالے سے. اگر زیادہ ڈرایا جائے تو پھر بولتے ہیں، اگر بچے کو پیار سے پوچھا جائے تو سچ بتا دیتے ہیں. موبائل گر گیا، کوئی برتن ٹوٹ گیا، ٹھیک کوئی نقصان ایسا ہو گیا تو اس لیے ماں پہ ڈال کے مارے جھوٹ بولتے ہیں. بچے تو انوسینٹ ہوتے ہیں، ان کو بات بات پہ جھوٹ بولنے کی عادت ہوتی ہے. جیسے کہ جب اسکول میں آنا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے. پیٹ درد کا کوئی علاج نہیں ہوتا ہے، نہ وہ چیک کی جا سکتی ہے، اسی لیے وہ جھوٹ بولتے ہیں. انیشیل سٹیج پہ اگر ان کو نہ روکیں تو ان کو آگے جا کے بڑے ہو کر جھوٹ بولنے کی عادت پڑ جاتی ہے. بچے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں. کبھی کسی بات سے جی کوئی شرارت کر دی یا چیز ٹوٹ گئی ہے تو بچے اپنے بچانے کے لیے اپنے آپ کو جھوٹ بولتے ہیں. بڑوں کا قصور ہے، آپ کا قصور ہے، میرا قصور ہے. ہمیں اپنے معاشرے کو، سوسائٹی کو ایسا بنانا چاہیے کہ بچے پازیٹیو چیزیں پک کریں، نہ کہ نیگیٹیوٹی پک کریں. یہ بات انہوں نے بڑی اچھی کی. جب بچے جھوٹ بولتے ہیں نا تو قصور آپ کا بھی ہوتا ہے، کیونکہ بچے آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ جب ٹیلی فون پہ بات کر رہے ہوتے ہیں تب آپ جھوٹ بول رہے ہیں، سچ بول رہے ہیں. بچے تمام تر چیزیں نوٹ کرتے ہیں. بچے سے جب آپ جھوٹ بول کے گھر سے باہر بھی جا رہے ہوتے ہیں تب بھی بچے وہ تمام تر چیزیں نوٹ کرتے ہیں. سو کیوں ہوتا ہے ایسا؟ مائنڈ سائنٹسٹ کے ایکسپرٹ ڈاکٹر معیز آج ہمارے ساتھ ہمارے شو میں انہوں نے عزت بخشی. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، ویلکم ٹو باخبر سویرا اینڈ ویری گڈ مارننگ. ڈاکٹر صاحب، ہمارے معاشرے کا مسئلہ یہ، چاہے وہ بچے چھوٹے ہوں چاہے وہ بچے بڑے ہوں، جھوٹ بولتے ہیں. وائی ڈو وی لائی؟ ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ اچھا دیکھیں، جھوٹ بولنے کی دو وجوہات ہوتی ہیں. ایک لالچ اور دوسرا سزا کا خوف. یہ سمپل پروسیس ہے. اگر آپ کو جھوٹ بولنے سے کوئی مالی فائدہ ہوتا ہے، محبت ملتی ہے، پیار ملتی ہے، ماں باپ کی توجہ ملتی ہے، جیسے انہوں نے کہا نا کہ بچہ درد ہے پیٹ کے اندر، اسکول سے جان چھوٹ گئی، ہوم ورک نہیں کیا، ٹیچر نے پوچھا ہوم ورک کیوں نہیں کیا، ابو بیمار تھے، امی بیمار تھی، تو اب وہ سزا سے بچ گیا یا اس کو کوئی فائدہ ہو گیا. فائدہ کسی قسم کی وہ ہو سکتا ہے. اچھا، یہ روش جب انیشلی بچوں میں پیدا ہوتی ہے اور اس کو آپ چیک نہیں کرتے اس روش کو، تو ایونچولی یہ عادت سی بن جاتی ہے. جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ زندگی میں اگر مجھے کوئی فائدہ حاصل کرنا ہے یا مجھے کسی نقصان سے یا مار سے یا کسی اور چیز سے بچنا ہے تو آسان طریقہ ہے جھوٹ بولو. تو وہ ایونچولی جھوٹ اتنا بولنے لگتا ہے کہ وہ جھوٹ اس کی اپنی ذات کے لیے سچ لگنے لگ رہا ہے. یعنی وہ جب جھوٹ بول رہا ہے تو وہ جھوٹ کو جھوٹ نہیں سمجھتا. جیسے ہمارے معاشرے میں بے ایمانی کو بے ایمانی نہیں سمجھی جاتی، رشوت کو رشوت نہیں سمجھی جاتی ہے نا. تو اسی طرح وہ بچہ جب آگے بڑھتا ہے تو وہ پھر زندگی کے اندر جھوٹ کو اتنا بولنے لگتا ہے کہ اس کے لیے سچ جھوٹ کا کوئی معیار ختم ہو. اب چند چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں ماں باپ کے لیے. پہلی چیز یہ ماں باپ کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بچے نے ایک دفعہ جھوٹ بولا تو آپ اس کو بلا وجہ نہیں ڈانٹیں گے اور جج نہیں کریں گے اس کو. ہمارا سب سے بڑا دو پرابلم ہوتے ہیں جو بچوں کی تربیت اور نگہداشت میں اس کی پرسنالٹی کو برباد کرتے ہیں. دو رویے، ایک جج کرنا، دوسرا کمپیئر کرنا. آپ اپنے بچے کو کسی اور کے بچے کے ساتھ کمپیئر نہ کریں. ہر بچہ آئنسٹائن نہیں ہوگا، کوئی آرٹسٹ بھی ہوگا، کوئی میوزیشین بھی ہوگا، کوئی اللہ والا بھی بنے گا وہ بڑا ہو کے. تو ہر بچے کی اپنی اپنی سائیکی ہوتی ہے، اس کو اندر کوئی قدرتی چیزیں دی ہے جس کو ہم ایموشنل انٹیلیجنٹ کہتے ہیں. دوسرا،
بچہ غلطی کرتا ہے یہ کرتا ہے جج نہ کرے بار بار. یہ ججمنٹ تو بہت ضروری ہے, بڑی ایج میں بھی نہیں کرنی چاہیے. جب یہ دو رویے ماں باپ کی طرف سے ہوتے ہیں یا دادا دادی جو بھی گھر کے بزرگ ہو, اس بچے میں جھوٹ کی عادت پڑ جاتی ہے, کیونکہ اسے سچویشن سے نکلنا ہے. آپ جانتے ہیں کہ جنگل میں جانور اور معاشروں میں انسان جو ہے سب کے اندر ایک سروائیول انسٹنکٹ ہوتی ہے, اپنی بچاؤ زندگی کا, رائٹ. تو جھوٹ بولنے سے بچ جاتا ہے تو وہ سروائیول انسٹنکٹ اس کو جھوٹ بولنے پہ مجبور کرتی ہے. ہم والدین کو کہتے ہیں جی بچوں پہ یقین کریں, بچوں پہ بلیو کریں. یہ انسیڈنٹ جیسے میں نے بھی شیئر کی, یہ ہمارے گلی محلوں میں بڑا کامن انسیڈنٹ ہے. بچہ آتا ہے اسکول سے ایک جھوٹی کہانی سنا دیتا ہے کہ جی ٹیچر نے یہ کیا, ماں ٹیچر کو فون کرتی ہے, ٹیچر اور موقع میں موجود گواہ جو ہے اس واقعے سے فوری طور پر انکاری ہو جاتے ہیں. بعد میں بچہ کنفیشن کر لیتا ہے. کل کو بچے کے ساتھ جب اصلی واقعہ ہوتا ہے تو وہ شعر آیا ہو جاتا ہے. بچے کی شخصیت شیٹر ہو جاتی ہے صرف ایک دفعہ جب اس کا جھوٹ مان لیا جائے یا ایک دفعہ اس کے سچ کو جھوٹ مانا جائے. ان رویوں سے والدین کیسے ریڈ کریں گے کہ بچہ کس وقت جھوٹ بول رہا ہے؟ دیکھیں, ایک تو میں آپ کو ایک جنرل رول بتاتا ہوں, اب یہ کہ آج کے بعد یہ نا کہ دوسروں کی آنکھوں میں دیکھنا میں شروع کر دینا آپ سب بھی. جو بچہ رائٹ ہینڈڈ ہوگا, یعنی دائیں ہاتھ اس کا مضبوط ہاتھ ہوگا, وہ جب جھوٹ بولے گا تو اس کی آنکھیں رائٹ سائڈ پہ جائے گی. اوکے, ٹھیک ہے. اور جو بچہ سچ بولے گا یا سوچ کے بولے گا, کوئی چیز یاد کرے گا, وہ ہمیشہ لائز لیفٹ پہ جائے گی. یہ سائنٹیفکلی ریسرچ ہے, 80% یہ کریکٹ ہوتا ہے. تو اب گفتگو کرتے وقت جب بچے سے آپ نے سچ یا جھوٹ کا معیار چیک کرنا ہے تو پہلے وہ سوال پوچھیں جس میں آپ کو یقین ہو کہ جس کے جواب آپ کے پاس ہیں, آپ کو پتا ہے, رائٹ. مثلاً بیٹا تم سینٹ مائیکل میں پڑھتے ہو نا, ہاں بولے گا وہ. دیکھیں ہاں بولتے ہوئے اس کی آنکھیں کس سمت جاتی ہے, اگر لیفٹ پہ جاتی ہے تو اس کا مطلب رائٹ جھوٹ ہے. ایک ٹیسٹ کر لیں گے چھوٹا سا پہلے سوال میں. اچھا یہ بتائیں کہ جیسے جھوٹ بولنا, اگر ہم بڑے بچوں کی بات بھی کریں یا ہم اپنی ایج کی بات کریں, ہم سے بڑوں کی بات کریں, سو آپ نے فیئر کی بات کی, یہ فیئر یہاں پر بھی ہے. کہیں کو اپنی نوکری کھو جانے کا فیئر ہے, کہیں کو یہ فیئر ہے کہ جی ہمارا رشتہ خراب نہ ہو جائے, کہیں کو یہ فیئر ہے کہ بھائی جو سوسائٹی ہے وہ ایسا نہ ہو کہ کہیں ہمیں رسپیکٹ نہ دے اور ہمیں کہیں باقی لوگوں سے کمتر سمجھے. اسے لوگ بڑی بڑی پھینکتے بھی ہیں, بڑے بڑے جھوٹ بھی بولتے ہیں, تو فیئر بھی آ جاتا ہے. لیکن کیا یہ فیئر ہی ہے, اخلاقی پسماندگی ہے, یا پھر کوئی کیمیکل امبیلنس ہے ہمارے اندر؟ کیونکہ اکثر ہم صحیح جا رہے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی جھوٹ بول دیتے ہیں. دیکھیں جھوٹے لوگ جو ہے نا وہ دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں پیتھولوجیکل لائر. پیتھولوجیکل لائر کا مطلب ہے بایولوجیکل, برین کیمیکل میں امبیلنس, مینٹل ڈس آرڈر, اس کو پیتھولوجیکل لائر کہتے ہیں, جو جھوٹ بولے گا ہی بولے گا. ایک ہوتا ہے انسان وقتی طور پر کسی وجہ سے جھوٹ بولتا ہے. مگر میں آپ کو بتاؤں, میں کمپیئر نہیں کر رہا, مگر دیکھیں مغرب میں لوگ جھوٹ کیوں نہیں بولتے؟ وہاں بھی تو سچویشن آتی ہے, ریلیشن شپ میں پرابلم ہوتے ہیں, بزنس میں لاسز ہوتے ہیں, عمومی طور پر جھوٹ نہیں بولتے. جھوٹے لوگ وہاں پہ بھی ہیں عمومی طور پہ. وجہ کیا ہے؟ معاشرے کے اندر اخلاقیات کا زوال نہیں ہے. اور تو وہاں پہ لوگ جج نہیں کرتے. آپ جیسے بھی ہیں, آپ نے جو کپڑے پہنے, آپ جو بھی کر رہے ہیں, آپ بیٹھے کسی ریسٹورینٹ میں, آپ کے ساتھ اس ملک کا گورنر بیٹھا ہو, نہ اس کے ساتھ پروٹوکول ہوگی نہ کچھ, وہ آئے گا چلا جائے گا. ہم جانتے ہیں اس بات کو. یہاں جو سب سے بڑا مسئلہ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ اوور اے پیریڈ آف 30-40 ایئرس ہماری اخلاقیات کا جنازہ نکل چکا ہے. اور یاد رہے, ہر برائی, چاہے وہ عدل و انصاف نہ ہو, ظلم ہو, رشوت ہو, ملاوٹ ہو, بےایمانی ہو, چوری ہو, ڈکیٹی ہو, زنا ہو, اور یہ جو زنا بالجبر جو ہوتا ہے, ریپ ہوتا ہے, سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں جھوٹ تمام برائیوں کی اور ظلم کی ماں. جس معاشرے میں جھوٹ بڑھے گا اس معاشرے میں تمام برائی ہوگی. بچوں کا یا بڑوں کا ایک جھوٹا رویہ یا ان کی جھوٹی بات کو ہم سارے معاشرے پہ تو نہیں ڈال سکتے نا. کہیں نہ کہیں ہمیں وہ ایک ایکو سسٹم, جیسے آپ بات کریں, پورا سائیکل ڈیولپ ہوتا ہے, وہ ایک ایکو سسٹم ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. وہ لوگ جو ایسے لوگوں کے ہاتھوں سے پریشان ہوتے ہیں یا نقصان اٹھاتے ہیں, ان کے لیے بھی ریوائول بڑی مشکل ہوتی ہے. وہ بھی پھر جھوٹ کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور بڑا مشکل ہوتا ہے ایسے لوگوں کے لیے. کیا یہ طریقہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں جی, پہلی تو بات ہے, جیسے کہتے ہیں کہ ایک گندی مچھلی پورے تالاب کو گندا کرتی ہے. معاشرہ بنتا ہے افراد سے, افراد کی ذہنیت بنتی ہے ذہن سازی سے, ذہن سازی بنتی ہے خیال سے. خیال پتہ ہے کیسے بنتا ہے؟ جو معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں, آپ میڈیا پہ دیکھتے ہیں, ٹی وی پہ دیکھتے ہیں, آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں, بازار میں دیکھتے ہیں, جب آپ چیزیں دیکھتے ہیں آپ کی سوچ بنتی ہے, وہ سوچ آپ کے ذہن کو بناتی ہے, ذہن آپ کے اخلاق اور شخصیت کو بناتے ہیں. اگر ملک میں لاکھوں لوگ بےایمان ہوں گے تو ملک پورا بےایمان ہو جائے گا ایونچولی. ہمیں کرنا کیا؟ ہمیں کرنا یہ ہے کہ لوگوں کو جو سچ بولتے ہیں ان کو آپ پذیرائی دیں, ان کو آپ مواقع دیں, ان کی حوصلہ افزائی کریں. اگر آپ یہ کرنے لگے تو آپ ملک کے اندر جھوٹ کم ہو جائے.
مولوی اور خوش آمدید بھی کم ہو جائیں گے. اور ابھی تو خیر آپ نے جھوٹ کی بات کی, سینٹ کے الیکشن آ رہے, پھر وہی جھوٹ کی بات آ جاتی ہے, لوگ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں. میں ٹی وی جب دیکھتا ہوں مجھے لگتا ہے کیا کمال ہے. بہت شکریہ جی, ڈاکٹر معیز ہمارے ساتھ موجود تھے. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.